تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جب میاں بیوی کے اگر نہ بنے تو پھر کیا کیا جائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بن جائے؟ جس کا قصور ہو وہ معافی مانگ لے. جب بھی ایک غصے میں آئے نا تو دوسرے کو غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، تو جھگڑا جلدی ختم ہوگا. ورنہ وہ پھر تالی بچتی تو دو ہاتھ سے. اگر اس نے غصہ کیا اور اس نے بھی زبان نکالی تو پھر کچھ کا کچھ. تو صبر و ہمت سے قوت برداشت بڑھا کر اگر کرے نا کام تو انشاءاللہ چلتا رہے گا. ورنہ یہ لڑتے ہیں، پھر روٹ بن ہوتی ہے، اور پھر میکہ اور سسرال کی جنگ عظیم بازو کا چھڑ جاتی ہے، گناہوں کا سیلاب آ جاتا ہے. تہمتیں، غیبتیں، بدگمانیاں، جھوٹ، یہ سب پھر اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے وہ میاں بیوی کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اب ہم نے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اس لیے کچھ 19-20 آدمی انسان چلا لے. اس طرح ذہنی ہم آہنگی شروع میں نہیں بھی ہوتی تو بعض اوقات بعد میں ہو جاتی ہے، اگر چلتا رہتا ہے. میاں اور بیوی ان کے اپنی اپنی سوچیں، اپنے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں. اب ان دونوں کو ایڈجسٹ ہونا ہے آپس میں، یہ ضروری ہے. کچھ یہ برداشت کر لے، کچھ یہ برداشت کر لے، تو اس طرح گھر چلتا رہے گا. آپ بولو کہ بالکل 100% میرے ذہن کا ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، فرق تو رہے گا. ایک دوسرے کی نفسیات اگر پہچان دے نا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کی نفسیات پہچانتے نہیں ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق اگلے کو ڈھالنے پر جبر کرتے نا، تب مطلب کلیش ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں تھوڑا تھوڑا جھکیں گے نا. جہیز لینا صحیح ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر صورت میں لعنت تو نہیں کہا جائے گا اس کو. جہیز تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. جہیز میں جو خرابیاں آپ ڈال دی نا لوگوں نے، لاکھوں کروڑ روپے کے جہیز، اور غریب مر جاتے ہیں، سودی قرضے لیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو لعنت کہا جاتا ہے. ورنہ حقیقت میں جہیز لعنت نہیں ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے. کہ رسول بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، قدرتی طور پہ ہوتا ہے، یا کوئی بندہ اپنے اندر عشق رسول کا اضافہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے تو گاڈ گفٹڈ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہوتا ہے جو کسی کو عطا کر دیا جائے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس لیے دعا کرتے نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو اس اعتبار سے تو یہ انعام الہی ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہرحال جو اسباب کا ایک سلسلہ ہے وہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے یہی سوال ہوا تھا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کے لیے کیا کیا جائے. تو آپ نے فرمایا تھا ایک درود پاک کی کثرت کی جائے، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تیسرا سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، اور چوتھا خوش الہان نعت خانوں سے نعتیں سنی جائے. تو یہ 3 یا 4 چیزیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمائی. اور مجموعی طور پہ ہوتا یہی ہے کہ اصل میں عشق جو ہے نا یہ ہے کیفیت کا نام. اور کیفیات جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ جو ٹیمپریری ہوتی ہیں، کہ کسی وقت میں ان کیفیات کے اندر جوش آتا ہے اور دوسرے وقت کے اندر وہ کیفیات ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تو یہ عارضی کیفیات ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ جو عارضی کیفیات ہیں اس کے بارے میں ایک بزرگ کا مجھے فرمان یاد آیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ نفحات رحمت ہوتی ہیں، یعنی رحمت کی یہ ہوائیں ہوتی ہیں. اب جو بندہ ان کو قید کر لے، جو بندہ انہیں قید کر لے، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کیفیت کی لہر آتی ہے لیکن وہ آ کے گزر جاتی ہے. اب اسے سسٹین کرنا، اسے برقرار رکھنا، اس کے اگر ساتھ کچھ کام کر لیے جائے تو وہ کیفیت برقرار رہتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، نمبر 1 تو یہ دیکھا جائے کہ وہ کیفیت کب بنی. تو جس وقت وہ کیفیت بنی یا جس چیز سے وہ کیفیت بنی اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی جائے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پھر اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے جو معاون چیزیں ہیں تھوڑا سا ان کی طرف غور کیا جائے. جیسے ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ کیفیت بنتی ہے جب بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سنتا ہے یا نعت شریف سنتا ہے.
تو اب انہی چیزوں کو تھوڑا سا تسلسل کے ساتھ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی پریکٹس کو جوڑ دیں۔ پریکٹس کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسے درود پاک کا معمول یا سیرت کا معمول یا قرآن پاک کی ان آیات کی تلاش کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے متعلق ہے، یا ایسی کتاب کے جو اس موضوع پر ہے، جیسے صحابہ کرام کا عشق رسول کتاب ہے، یا جیسے شفا شریف ہے، یا شمائل ترمذی ہے، اس طرح کی کتابیں ہیں۔ اچھا، یا پھر ایسے بیانات کی ایک سیریز ہے، جیسے شفا شریف کا سلسلہ بھی مدنی چینل پر موجود ہے، یہ شمائل شریف کا بھی سلسلہ موجود ہے۔ تو یہ والی چیزیں جو ہے نا، یہ روزانہ کی بنیاد پر کرے، اس میں گیپ نہ آنے دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شے میں گیپ آتا ہے نا، تو وہ کیفیت ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اس کیفیت کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مسلسل جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوا پانی روشنی جو ہے نا دیتا رہے، تو وہ درخت جو ہے نا وہ تر و تازہ بھی رہے گا اور پھلتا پھولتا بھی رہے گا۔ کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ جمعہ کب فرض ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 سنہ عیسوی تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ کیا بات ہے! تو 12 ربیع الاول شریف بروز دوشنبہ یعنی پیر شریف منڈے کو چاشت کے وقت مقام قباء میں آپ رکے۔ پیر شریف منگل بدھ جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، اور جمعے کے روز مدینہ کے شریف کے لیے سفر اختیار فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے، اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافل پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر پہلی سنہ ہجری 12 ربیع الاول شریف کو مدینہ طیبہ قباء آپ نے قیام فرمایا۔ پھر یہ کہ وہ پیر شریف کا دن تھا، پھر وہ چند روز رہ کر جب جمعہ آیا تو اب آپ نے روانگی فرمائی مدینہ کی طرف، اور ایک مقام پر ٹھہر کر وہاں آپ نے جمعہ ادا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب بھی وہ یعنی کہ پورا شہر مسجد نبوی شریف کے اندر آ گیا ہے۔ قدیم شہر جو تھا، اصل مدینہ جو تھا، وہ تو اب مسجد نبوی کے اندر ہے۔ باقی باہر توسیعات بڑھتے 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 کافی وسیع ہو گیا ہے۔ مدینہ پاک ہے وسیع، ساری دنیا اس کے اندر گم ہے، اور کس کونے میں یہ بھی طے نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا ہے میرا مدینہ۔ الحمدللہ۔ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے کہ تم غریب ہو، تمہارے پاس تو کھانے کو پراپر نہیں ہے، چھوٹی سی تنخواہ ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہو، تم مدینے کیسے جاؤ گے؟ تمہارے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے، پیسے ہوں گے تو مدینے جاؤ گے نا۔ کبھی یہ خیال اپنے قریب نہ آنے دینا۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائی، جب کرم ہوتا ہے نا، حالات بدل جاتے ہیں۔ آقا پھر ایسا کرم کرتے ہیں کہ بعض اوقات عقلیں بھی حیران ہو جاتی ہیں۔ کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس اتنا کچھ ہے، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھا۔ اور میں نے ایسے کئی غریبوں کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جن کے پاس اپنا رہنے کو مکان نہیں ہے، مگر آقا نے انہیں بھی مدینے بلا لیا، انہیں بھی حج کی سعادت مل گئی، انہیں بھی روضہ رسول کی حاضری مل گئی۔ کہتے ہیں نا، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ نماز کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا کیسے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے۔ سعادت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز میں اس طرح روتے تھے کہ پیچھے صف میں آواز جاتی تھی۔ بے اختیار اس طرح رونا آ جائے تو جس میں حروف نہ بنے، تو اس طرح اس کے
आकाम है। आह, ऊह, उफ, तुफ, ये अल्फाज दर्द या मुसीबत की वजह से निकले या आवाज से रोया और हर्फ पैदा हुए, इन सब सूरतों में नमाज जाती रही। और अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले, आवाज और हुरूफ नहीं निकले तो हरज नहीं। पेट में अल्सर हो या बदहजमी हो, कब्ज हो या इससे उलट हो, लूज मोशन, पेट में दर्द रहता हो, गैस होता हो, पेट की तमाम बीमारियों के लिए अगर रोजाना फजर की सुन्नतों में पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद अलम नशरह की सूरत और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद अलम तरा कैफा की सूरत पढ़ ली जाए, इंशाअल्लाह पेट के दर्द में आप बेहतरी पाएंगे। तो अल्सर भी पेट ही की तकलीफ है, तो इससे इंशाअल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। कभी कभी बहरहाल सूरह काफिरून और कुल हुवल्लाह शरीफ या दूसरी सूरतें भी सुन्नत फजर में पढ़ लें, लेकिन ज्यादातर यही अलम नशरा और अलम तरा ये पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आप इसको मुफीद पाएंगे पेट की बीमारियों के लिए। और अल्सर जो है ना, ये मैदे में या आंत में ये छाला होता है, जख्म होता है, और इसको पालना अच्छा नहीं होता। ज्यादा लंबा किसी भी जख्म या फोड़े को पालने से फिर ये आगे चल के ये खतरा होता है कि कैंसर में वो तब्दील हो जाए, तो जल्दी जल्दी इसका इलाज करना मुनासिब होता है। तो पेट का अल्सर जो है ना, ये तेजाबियत से भी हो सकता है कि पेट में तेजाबियत हो या गैस रोक कर रखे, जमा करता रहे पेट में, या ये कि तेज मिर्चें वगैरह बाद लोग खाते हैं, तेज मिर्चें बहुत खाते हैं, तो इनकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। अलबत्ता यह कि सही रहनुमाई तो इस सिलसिले में कोई डॉक्टर ही कर सकता है। शुगर का मरीज है ना, उसके लिए वजीफा मांगा, रोजाना 1 मरतबा दुरूद ताज पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें, अपने ऊपर भी दम कर दिया करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें देख लेंगे इंशाअल्लाह। अगर पढ़ नहीं सकता मरीज तो दूसरा पढ़ के भी अमल कर सकता है। जिसको दुनिया कहती है मिल्लत का मेहमान, मुर्शिद वो तो ऐसा हो जैसे है मेरे अता, मुर्शिद जाओ ऐसा जाओ जैसे दे